بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لفظ ڈیجیٹل۔ میں رضوان غلزئی، میرے ساتھ موجود ہیں کرائم ایکسپرٹ فیاض سنولی صاحب۔ اسلام آباد میں اہم پوزیشنز پہ رہے ہیں، خاص طور پہ سیکورٹی ارینجمنٹس اسلام آباد میں پمز کا جو واقعہ ہوا ہے، تو جو پمز اسپتال کے ڈائنامکس ہیں اس سے یہ خوب واقف ہیں۔ تو یہ جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ان نومولود بچوں سے جڑا یہ سانحہ کئی سوالات اٹھا رہا ہے، اور ان میں سے کچھ سوالات ایسے ہیں اور کچھ ایسی انفارمیشن فیاض سنولی صاحب کے پاس ہے جو لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے، اور ان سوالات کے جوابات کو بھی کیٹر کرتی ہے۔ سر، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا پمز اسپتال کی سیکیورٹی کے اوپر، پمز اسپتال کے ارینجمنٹس کے اوپر کئی سوالیہ نشانات ہیں۔ ابھی تک بہت سی سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں، آگ لگنے کی وجوہات پر مختلف سٹیٹمنٹس ہیں، وہاں پہ جو رسپانس ہے اس حوالے سے مختلف سٹیٹمنٹس ہیں۔ تو پہلے تو ذرا یہ بتائیں کہ ظاہر آپ پمز اسپتال سے واقف ہیں، آپ نے اس طرح کی سچویشنز کو دیکھا ہوا بھی ہے، تو جب یہ خبر سامنے آئی تو آپ کا کیا پہلا رد عمل تھا؟ شکریہ غلزئی صاحب۔ کل جب میں صبح سو کے اٹھا تو میں نے جس طرح ٹی وی لگایا تو یہ پمز والا جو حادثہ ہوا ہے، بلکہ ایک بڑا ہی المناک حادثہ ہے جس سے پاکستان کی پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ تمام نیوز پیپر، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، پوری دنیا میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ گرا ہے۔ بالکل۔ اور یہ ٹوٹلی نیگلیجنس ہے جو سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں ان کی، میرے نظریے کے مطابق۔ اور جب ہم نے یہ سنا کہ جناب وہاں پر کوئی اے سی کا کمپریسر تھا، وہ پھٹ گیا اور جس سے یہ آگ لگ گئی، میں بڑا حیران ہوا، یہ کیسے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ اے سی کا کمپریسر پھٹ گیا؟ حالانکہ جو اے سی کے جو انورٹر اے سی ہے اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک انر پارٹ ہے، ایک آؤٹر پارٹ ہے۔ کمپریسر ہوتا ہی آؤٹر پارٹ میں ہے، اور کمپریسر جو ہے وہ پھٹ ہی نہیں سکتا۔ میں نے اپنے کئی دوستوں سے پوچھا جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، اور بڑا ان کا 40-50 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ ان کا دیکھیں اس کے اندر ٹھنڈی گیس ہوتی ہے، اس گیس کو آگ لگتی ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی خرابی ہو جائے تو وہ جو اس کے ساتھ وہ اڈاپٹر کیا کہتے ہیں اسے، وہ سرکٹ بریکر جو لگا ہوتا ہے وہ ٹرپ کر جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی اس میں ٹیکنیکل خرابی ہو تو وہ فوراً ٹرپ کر جاتا ہے، وہ آگ لگنے نہیں دیتا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو بڑی، اور سب منسٹر صاحب بھی ایک بیان دے رہے تھے جناب، اس طرح وہ کمپریس، جس طرح ان کو بتایا کہ ان کا قصور تو نہیں ہے، وہ ایکسپرٹ تو نہیں ہے۔ تو ایک دم سے یہ بات پھیلی۔ پھر جس طرح ٹائم گزرا تو پھر بات سامنے آئی کہ جناب وہ جو کوئی سرکٹ بریک ہوا۔ اب یہ ہوتا ایسے ہے کہ یا آپ نے وہ جو سرکٹ بریکر جو آپ نے لگایا ہوا ہے وہ وہاں پہ تھا ہی نہیں، اچھا، میرے خیال میں، کیونکہ میں پمز میں رہا ہوں اس آفیسر وارڈ میں یہ پچھلے مہینے۔ اچھا، وہاں میرے جو روم تھا وہاں اے سی لگا ہوا تھا، اس میں صرف ایک ریموٹ تھا جو تمام پورے فلور کے کمروں کو اے سی آن کرتا تھا، اور وہ کاؤنٹر پہ پڑا ہوتا تھا۔ جس نے اے سی آن کرنا یا بند کرنا ہے کاؤنٹر سے لاؤ، رکھو، چلاؤ اے سی، اور واپس جا کے کاؤنٹر پہ رکھو۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے نہیں رکھا پھر سارے دروازوں کو کھڑکانا پڑتا تھا کہ جناب اس کے پاس وہ ریموٹ تو نہیں ہے۔ یعنی یہ حالات تھی۔ اور وہاں پہ میں نے یہ جو سرکٹ بریکر ہے وہ نہیں دیکھا، مطلب کنسیل تھی ساری اس کی وائرنگ، لیکن سرکٹ بریکر میں نے وہاں پہ لگا ہوا نہیں دیکھا۔ تو وہ ایسا حادثہ کسی جگہ بھی اگر نہیں لگایا گیا تو ہو سکتا ہے۔ چلیں جی، وہ سرکٹ بریکر کی جو دوسری وجوہات یہ ہے کہ اگر آپ کا جو بورڈ ہے اور اس سے اے سی کا فاصلہ زیادہ ہے، جتنی اس کی جو تار آئی ہے وہ کم ہے، تو لوگ اس میں جوڑ ڈال کے اس کو لمبی کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے ذہن بنایا، آپ نے بریکر اپنا وہاں پہ ساکٹ یہاں رکھ دی اور اے سی یہاں لگانا ہے، لیکن آپ کی وائف نے کہا نہیں یہاں لگا دیں، یا بعد میں آپ نے سوچا نہیں وہاں پہ صحیح نہیں رہے گا، یہاں صحیح رہے گا، بیڈ جہاں پر ہے یا جہاں پہ روم ہے، تو آپ نے دوسری جگہ لگا لیا۔ اب وہ تار تو لمبی نہیں ہے، اب جب تاروں میں جوڑ ڈلتا ہے، اب وہ جوڑ جو ہے وہ آہستہ 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 جب پرانا ہوتا جاتا ہے تو وہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو وارڈ ہے ایم سی ایچ وارڈ، یہ نومولود بچوں کا وارڈ ہے، اور اس میں جو ہے وہ اے سی جب سے گرمیاں شروع ہوئی ہیں، میرا نہیں خیال کہ اے سی کسی نے بند کیا ہو، 5 منٹ کے لیے بھی شاید بند ہوا ہو۔ دیکھ، گھر کا اے سی بند ہو سکتا ہے،
انسان کنجوسی کے ساتھ استعمال کرتا ہے. اور وہ جو آفس کے اے سی ہے سرکاری, وہ آپ صبح آتے ہیں لگاتے ہیں اور جب آپ چھٹی ہوتی ہے 5 بجے اس کو بند کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو ہاسپٹل کے اے سی ہوتے ہیں یہ بند نہیں ہوتے, یہ راؤنڈ دا کلاک چلتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی تار گرم ہو گئی ہو, یا بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے 729 کی تار نہیں, وہ 329 کی تار جو ہے کنسیلڈ بیم میں وہ ڈالتے ہیں اندر, یوز ہوتی ہے. لیکن اے سی کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم میٹر سے ڈائریکٹ تار لے کے جائیں, وہ 729 لے لیں یا 736 لے لیں, تاکہ اس کے وولٹیج برابر رہے, تار بھی موٹی رہے. اگر اے سی سارا دن بھی چلے پرواہ نہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ اس کی تار پتلی تھی یا موٹی تھی, ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں یار یہ کم اب 24 گھنٹے چلے گا, تو ظاہر ہے جب تار تو گرم ہونی ہے. بعض دفعہ جب تار گرم ہوتی ہے تو اس کے جو اوپر جو پلاسٹک چڑی ہوتی ہے وہ کریکس ہونا شروع ہو جاتی ہے. آیا کسی نے اس کو چیک بھی کیا ہے؟ مینٹیننس والے کیا اس کو ڈیلی مینٹیننس ہے, ہفتے بعد دیکھتے ہیں, مہینے بعد دیکھتے ہیں, ریکارڈ ہوگا کہ کسی نے چیک کیا. تو یہ کیا ہے, اسپارک ویسے نہیں ہوتا, یا تار میں جوڑ ہوگا, یا آپ کا وہ ساتھ میں جو اسٹیپلائزر ہے یا وہ سرکٹ بریکر ہے وہ نہیں لگا ہے, تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے. یعنی اسپارک کی جو بات ہو رہی ہے کہ یہ اسپارک نکلا اور اس کے بعد آگ نے لپیٹ میں لے لیا, تو یہ تار کی کسی وجہ سے ہو سکتا ہے. اور دوسرا اس کے اندر جو ایک بڑی وجہ جو آپ ابھی آف دی ریکارڈ بھی بتا رہے تھے, جو کہ سب سے زیادہ آئی بروز ریز کرنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو اے سی کا سینٹرلائز سسٹم نہیں ہے, اور دوسرا اس وارڈ کے اندر آکسیجن کا بھی میں نے معلومات لی ہیں اس میں کہ یہ وارڈ بنا ہے. باقی پمس کے اندر آفیسر واس میں تو سینٹرلائز سسٹم ہے, یعنی کہ آپ کے سلنڈر کہیں اور پڑے ہوئے ہیں, صحیح ہے, وہاں سے لائنیں آ رہی ہیں. اگر سلنڈر کا کچھ مسئلہ ہو بھی جاتا ہے, اس میں آگ بھی لگتی ہے, تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ پیچھے سے آپ اس کو بند کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو وارڈ ہے اس کے اندر وہ سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ سلنڈر ہر جو انکمبیٹر ہے اس کے ساتھ الگ الگ سلنڈر لگے ہوئے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, کیونکہ اسی سے اس کو آکسیجن جاتی ہے. انکمبیٹر جو جسے ہم عام زبان میں لوگ باکس کہہ دیتے ہیں, بچہ جو نومولود پیدا ہوتا ہے, وقت سے پہلے پیدا ہو گیا, یا جس کا ویٹ لاس ہے, یعنی ویٹ کم ہے, تو رکھتے ہیں, یا جس کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے ہیں, جو بھی وجہ ہے, کیونکہ وہ اس کو ٹیمپریچر بھی مینٹین کرتا ہے, اور اس کے اندر جو بھی اس کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ بھی دیکھتا ہے, جتنی آکسیجن چاہیے. جہاں تک آکسیجن کی بات ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ ریگولیٹر لگا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی آکسیجن لیول سیٹ کرنا ہے, ڈاکٹر یا نرس جو بھی ہے, کہ اس کو کتنی چاہیے. آپ زیادہ تو نہیں دے سکتے. کئی انکمبیٹر ایسے بھی ہیں جو آٹومیٹک کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس آٹومیٹک نہیں ہے شاید, کہ وہ جتنی چاہیے ہوتی ہیں اتنے وہ لیتے ہیں, وہ کافی کاسٹلی ہوتے ہیں. لیکن ابھی اس میں یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اس کو کتنی آکسیجن دینی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جو وہ ہے اپنا سلنڈر ہے اور جو باکس ہے, انکمبیٹر باکس جو ہے, اس کے اندر جو پائپ کے ذریعے آ رہی ہے, اب وہ پائپ تو کہیں سے نکلا ہوا نہیں ہے, لیک تو نہیں ہے, یا لیک ہو سکتا ہے یا کہیں کھینچ پڑی وہ اس سے نکل گیا, استعمال کے دوران بھی ہو سکتا ہے, نکل گیا. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اس سے نکلتا ہے تو اس کی گیس جو ہے وہ چلتی رہتی ہے, وہ پھر کمرے کے اندر پھیل جاتی ہے, آکسیجن جمع ہوتی رہتی ہے. اب نیچرلی جو کیمسٹری بھی ہم نے پڑھی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نیچرلی گیس ہوتی ہے, آکسیجن گیس ہوا کے اندر, وہ 21% ہوتی ہے. اب 21% جو ہم عام طور پہ سانس لیتے ہیں تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں, لیکن کمرہ بند ہے اور اس کے اندر اگر گیس اگر اوپن ہوتا تو گیس ہو سکتا ہے پھیل جائے, اس کا وہ 21 سے 25% ہو جاتی, 22 ہو جاتی, اس سے زیادہ نہیں ہوتی, لیکن وہ مینٹین رہتی. لیکن کیونکہ کمرہ بند ہے, آکسیجن لیول جو ہے وہ اگر لیک ہے, یا 2-4 سلنڈروں سے اگر لیک ہو رہی ہے, یا تار نکلی ہوئی ہے, یا کوئی سلنڈر سے گیس نکل نہیں سکتی ویسے, کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اتنا زبردست سسٹم ہوتا ہے, بہت ہیوی ہوتا ہے, اور بڑا وہ ٹائٹ ہو کے وہ اس کو کسی چوڑی کے ساتھ اس کو کھولنا پڑتا ہے, اس طرح ہاتھ سے وہ نہیں کھلتا. تو جب آپ نیچے سے کھولتے ہیں تو پھر وہ آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ایک سلنڈر کی گیس سے نہیں ہو سکتا ہے یہ زیادہ سلنڈروں کی گیس سے, اور اس کا پتہ اس لیے نہیں چلتا ہے کہ اس کی اسمیل نہیں ہوتی, آکسیجن گیس کی اسمیل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لے رہے ہیں نا آکسیجن, ہمیں کوئی اسمیل نہیں آتی, تو فیل ہی نہیں ہوتا. اب جب گیس کی تعداد مقدار بڑھ جاتی ہے اندر, اور اس دوران کوئی چھوٹا سا شعلہ بھی ہو, چنگاری ہو, کیونکہ وہ بند ہے کمرہ, وہ بھڑک جاتی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا بلاسٹ ہوا, وہ بلاسٹ پھر اسی وجہ سے ہوا, جس سے وہ جو اس میں جو بیڈ ہوتے ہیں, اس پہ چادریں ہیں یا پلاسٹک کا سامان ہے, وہ اس کے اوپر ہی پلاسٹک لگی ہوتی ہے, وہ سارا جل جاتا ہے, وہ بچے بھی اس سے جھلسے ہیں,
پورے جلے نہیں ہیں, بچے جھلسے ہیں, جی ہاں, کیونکہ ان کے ڈی این اے نہیں ہوئے, ہاں جی, ان کو ڈی این اے کو بغیر دیا گیا ہے, کیونکہ وارثوں نے آ کے بچے اپنے پہچانے, ٹھیک ہے نا, مطلب تھوڑا سا جھلسا ہوا ہے لیکن ان کو پہچانا ہے کہ اس کا بچہ کس کے اوپر تھا, کس باکس میں تھا, تو وہ ان کے حوالے کیے گئے ہیں. اس میں ذرا ڈیلے ہوئی ہے کیونکہ وہ ذرا کاغذی کارروائی کرنی پڑتی ہے پولیس کو بھی, جی جی, تو وہ ان کے حوالے ہوئے ہیں. اچھا یہ تو واقعہ ہو گیا, واقعے سے پہلے کی آپ ممکنات بتا رہے ہیں. جی جی, اب واقعہ ہو گیا, حادثہ تھا, حادثے کو منیمائز کیا جا سکتا تھا, حادثے کے اوپر جو رسپانس تھا, خاص طور پہ جو وہاں موجود عملہ تھا, بتایا ہی جا رہا ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے جب یہ سپارک ہوا تو انہوں نے جان بچا کے وہ باہر بھاگ گئے, اور وہاں پہ عملے کی شاید قلت بھی تھی, فوری رسپانس والا عملہ موجود نہیں تھا, تو وہ بچوں کو بچایا نہیں جا سکا, اور بچایا جا سکتا تھا اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک بچہ بچا لیا گیا, جو اس بچے کی شاید خالہ تھیں, وہ گئیں اور وہ بچوں کو وہاں سے انہوں نے نکال لیا. اب عملے کی ذمہ داری آپ کو, آپ کے خیال میں کہ وہ جو فوری ان کو رسپانس کرنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں کر سکے, اس کی ممکنہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ان کی کوئی ایسی ٹریننگ تھی, کوئی ایسی ڈرل ہوئی ان کو کروائی گئی, کوئی ایکسرسائز کروائی گئی؟ دیکھیں جی, سب سے بڑی بات یہ, اگر اسپارک ہو جاتا ہے, کسی جگہ بھی کوئی آگ لگ جاتی ہے, اس کا ایک آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے جو دھوئیں کو سمیل کرتا ہے, جو سینسر لگے ہوتے ہیں ہاسپٹل میں, دھوئیں کو سمیل کرتے ہیں, پھر الارم بجتا ہے کہ آپ فوراً یہ جگہ ویکیٹ کر دیں. پھر ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اسپرنکلر, وہ پھر آٹومیٹک اوپر سے پانی جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, پائپ ڈلے ہوتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے. اب میرے خیال میں یہ وہاں پہ اسپرنکلز وغیرہ لگے ہوئے نہیں تھے, صرف الارم تھا. ایک ڈاکٹر یہ بھی کہہ رہے تھے, میں نے سنا سوشل میڈیا پہ, کہ وہ الارم بجے تھے. اچھا, اب ہوا کیا ہے کہ جب الارم بجے, وہ سارے ڈاکٹر وہاں سے, نرسیں بھاگ نکل گئے. تبھی جو ریسکیو کا عملہ پہنچا ہے, انہوں نے کہا جب ہم پہنچیں, ویسے ایک غزالی صاحب شاباش دینی پڑے گی جو 1122 والوں کو, جنہوں نے 6 منٹ کے اندر رسپانس کیا. بالکل بڑی بات ہے, یعنی کہ ان کو 6:54 پہ اطلاع ہوئی اور 7 بجے وہ وہاں تھے. ان کی پہلی گاڑی پہنچ گئی, دوسری ہو سکتا ہے 1 منٹ بعد پہنچی ہو, مختلف پوائنٹس پہ ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے جس طرح اوپر سیڑھیاں لگائی, رسپونڈ کیا, جو دوسرے کمروں میں لوگ تھے ان کو, بچوں کو اتارا, فیمیلز کو اتارا دوسرے کمروں میں, اس کے ساتھ والے کمروں میں جو تھے. لیکن انہیں ایک دشواری یہ بھی پیش آئی کہ جو ایمرجنسی ایگزسٹ تھا وہ بند پایا گیا. ایمرجنسی ایگزسٹ ہوتا ہے کہ آپ اس میں کوئی آگ لگ جائے یا زلزلہ آ جائے یا کچھ بھی, کوئی ناگہانی آفات ہو جائے یا کوئی بھی ایسا ایشو پیدا ہو جائے کہ آپ فوراً وہ جگہ ویکیٹ کریں. لیکن اس جگہ کو, وہ جو دروازہ ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی آگے پیچھے چلتا ہے, اس کو تالا لگا ہوا ہوتا. اب جہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وارڈ ہے MCH, یہ جاپانیوں نے بنا کے دیا. جاپانی اتنے پاگل تو نہیں ہے کہ ایمرجنسی گیٹ کو تالا لگا دیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تالا انہوں نے, انتظامیہ نے خود لگایا ہے, اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ سنا ہے کہ جناب پہلے یہاں سے بچے بدلی بھی ہوتے رہے, چینج بھی ہوتے رہے, چوری بھی ہوتے رہے. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ بچے یہاں سے چوری ہو گئے, اور چوری کو روکنے کا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے, انہوں نے کہا جی دروازہ ہی بند. دیکھیں آپ کیمرے لگائیں وہاں پہ, کیمرے ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, لیکن وہاں کیمرے کے اوپر مانیٹر کرنے والا جو CCTV روم ہے, یا تو اس میں بندہ نہیں ہوتا ہے, یا وہ ڈیوٹی نہیں کر رہا ہے, یا باہر جو گارڈ لگتا ہے وہ گارڈ نہیں ہے. گارڈ ہو سکتے ہیں گھروں میں کام کر رہے ہوں. لیکن پاکستان میں تو جو لیبر ہوتی ہے اس کو کہیں نہ کہیں اور یوز کر لیا جاتا ہے, وہاں سے گارڈ ہٹا کے پکا اس کو تالا. اب تالا کب لگا ہے یہ ابھی جو انکوائری ٹیم ہے وہ چیک کرے گی کس نے حکم دیا تھا, یہ کنڈی جو لگائی ہے یہ کب لگی ہے, کس نے لگائی ہے. وہ CCTV کیمرے کے پاس اتنی ریکارڈنگ تو نہیں ہوتی پورا ریکارڈ تو, لیکن یہ بڑا المیہ ہے کہ ایمرجنسی گیٹ کو آپ نے پکا بند کیا, جس کی وجہ سے ایویکویشن جو ہے اس میں پرابلم آئی. اور جو شروع میں ایک بات چلی کہ جناب وہ ایک ڈاکٹر نے ایک بچی کو بچا لیا, یعنی ڈیفینس کرنے کی کوشش کی کہ ڈاکٹر نے بڑی ہمت کی. ارے بھائی ڈاکٹر نے اگر ہمت کی, جو بعد میں وہ بیان آیا بچی کی خالہ کا کہ اسے چھوڑ نہیں رہے تھے اندر, جب وہ بچی لے گئے پھر اس کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا تاکہ بات کا پتہ نہ چلے. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کوئی واقعہ ہو جائے, ہم اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اب چھپانے سے کیا ہوتا ہے, مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, مزید نقصان ہوتا ہے. چھپانا نہیں چاہیے, فوراً اس کو سامنے لانا چاہیے تاکہ لوگ آئیں, اس میں پتہ چلے, وہ آپ کی ہیلپ کریں. چھپنے سے ہیلپ نہیں ہوتی. میرے خیال میں ہوا یہ ہے کہ جب یہ الارم بجیں, اگر بجیں تو یا دھماکہ ہوا ہے یا ہوا ہے, تو وہ لوگ جو سٹاف وہاں موجود تھا, لوگ کہتے ہیں سٹاف نہیں تھا, ایسی بات نہیں ہو سکتی.
اتنا ایمرجنسی وہ انتہائی نگہداشت کا وارڈ ہے اور وہاں پہ اسٹاف نہ ہو، ایسے نہیں ہو. ہاں یہ ضرور ہے 12 ربیع الاول تھا اور وہاں پہ ڈیوٹی ختم ہونے کا بھی ٹائم تھا. میں 8 بجے شفٹ شروع ہوتی ہے تو وہ جب 7 بجے فرض کریں وہ کہہ رہے ہیں نا 2 ڈاکٹر اور 4 نرسیں تھی، ایک آدھ وارڈ بوائے بھی ہوگا 1-2، تو وہ تو ہوتا ہے بعض دفعہ کہ جناب آدھے چلے گئے، انہیں کہا یار گھنٹے بعد ویسے ہی شفٹ ختم ہو جانی ہے، یا چھٹی کا دن ایک چلا گیا ایک کہاں رہ گیا. ہاں تو اس طرح ہوتا ہے. وہ بھی انکوائری ٹیم کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی لوکیشن چیک کرنی ہوگی کہ وہاں موجود تھے کہ نہیں تھے. سی سی ٹی وی روم سے بھی دیکھنا ہوگا جا کے کہ وہاں تھے کہ نہیں تھے. بہرحال اب اس میں یہ آتا ہے کہ یہ جہاں تک جو نرسیں ہوتی ہیں یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ویسے میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا اتنا اویئرنیس نہیں ہوتی جب تک ان کو بریفنگ نہ دی جائے اس بارے میں یا اس کی کوئی موک ایکسرسائز نہ کرائی جائے. دیکھیں موک ایکسرسائز اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے. میں جب یہاں اسپیشل برانچ میں تھا، اسمبلی میں تھا، تو ہم یہاں موک ایکسرسائز کراتے تھے. پاک سیکٹری جو ہے اس میں موک ایکسرسائز وغیرہ کراتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ اس نے کس راستے. آپ اسمبلی کی بیٹ کرتے رہے، مجھے بتایا نا اسمبلی میں ایک بندہ نیا بندہ گھسار دے، اسی مہینے تک پتہ نہیں چلتا کہ اس نے نکلنا کس گیٹ سے. بالکل صحیح ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں ہے. تو وہ اس لیے کروائی جاتی ہے کہ پتہ ہو جو اس طرف والے جو رومز ہیں ان کے لوگوں نے کس راستے سے جانا ہے، جو رائٹ سائڈ کے روم میں انہوں نے کس سے جانا ہے، اور پینک نہیں کرنا، وہ پہلے سے ہی معاملات طے کر لیتے ہیں. اور جب ایکسرسائز ہوتی ہے تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہاں سے جانا ہے تاکہ وہ تیار رہیں ایسی کسی. لیکن یہاں ڈاکٹرز اور نرسز اور وارڈ بوائز یا جو بھی تھے، اسٹاف تھا یا نہیں تھا یا جو بھی حاضر تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے ایمرجنسی میں کیا. اگر وہ باہر سے اس لڑکے کی خالہ آ کے بچے کو اٹھا کے بچا سکتی ہے، اوپر ایک اور بندہ بھی آیا، اس نے کہا جی 4 بچے میں نے نکالیں. باہر کے لوگ نکال رہے ہیں کیونکہ ان کے اپنے بچے تھے، ان کے اپنے تو نہیں تھے، یہ تو فوراً باہر بھاگ گئے. اور ایک ایک بچہ ساتھ بھی لے جاتے ہیں. اور اگر یہ ایک بچہ باہر نکالے، مجھے بتائیں زیادہ سے زیادہ 30 سیکنڈ لگتے ہیں. آپ نے ڈبہ کھولنا ہے، نکالنا ہے اور باہر لے جانا ہے. یعنی کھلی فضا میں لے جائیں کچھ مسئلہ نہیں ہے، اندر تو دھواں ہے نا. اور یہ اگر 6 بندے تھے یا 2، اگر وہ وارڈ بوائے بھی لگا لیں 8 ہو گئے، اگر 8 بندے 2 بندے بچے بھی نکالتے تو وہ نکال سکتے. صحیح بات. تو لیکن ان میں اویئرنیس نہیں تھی تو کیسے کرتے. جو سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں اگر ہوتی تو ان کو یہ پتا ہوتا، اگر یہ دروازہ بند نہ ہوتا. دیکھیں ہر 3 مہینے بعد اگر ایکسرسائز ہو، 6 مہینے بعد ہو، یا ان کو نہ بھی ہو لیکن ان کو بریفنگ ہو کیا ایکسرسائز کی جو سیکورٹی سسٹم کی جو SOP ہے اس پہ عمل ہوا. اب اگر ایکسرسائز ہوئی ہے تو وہاں پہ رپورٹ بنتی ہے. جب بھی آپ موک ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہر سرکاری ادارے میں اس کی رپورٹ بنتی ہے اور فائل میں لگتی ہے، وہ دیکھی جائے گی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. وہ انٹرویو جب ڈاکٹروں کو ہوگی، انٹروگیشن ہوگی تو اس میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے ان کو کوئی بریفنگ دی گئی ہے کہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹروں کو پسند ہے بھائی آپ لے کے کیوں نہیں نکلے. یہ ساری ذمہ داری جو ہے سیکورٹی کی، انتظامیہ کی ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی. یہ تمام جو نقصان ہوا ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا. اچھا، انتظامی غفلت اور اس میں چونکہ منسٹری آف ہیلتھ کے انتظامی سربراہ سیکرٹری صاحب تھے، ان کو تبدیل بھی کر دیا گیا. اس سے پہلے میں کیونکہ انکوائری، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ انکوائری کے لیے جو افسر مقرر کیے گئے ہیں وہ گریڈ 18 کے ہیں اور جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز ہیں وہ 20 گریڈ کے آفیسر ہیں، تو وہ ان کے خلاف کیسے رپورٹ بنا سکتے ہیں. تو اس اعتراض پر آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی کو وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے نا، ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں اس کا DC انچارج ہوتا ہے انتظامی لحاظ سے. کہیں بھی دیکھیں مظاہرے ہوتے ہیں، کوئی بھی واقعہ ہوتی ہے، کہیں کچھ بھی ہو جائے DC انچارج. اب ADC جو انکوائری کر رہا ہوتا ہے وہ DC کے بیہاف پہ کر رہا ہوتا ہے. اور ہمیشہ انکوائری، جتنی بھی انکوائریاں میں نے دیکھی ہیں، UBL میں آگ لگی تھی ADC صاحب نے کی، شہید ملت میں لگی ADC صاحب نے کی، جہاں بھی لگتی ہے وہ انکوائری کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹیم بن جاتی ہے، اس میں ٹیکنیکلز لوگ بھی آ جاتے ہیں، اس میں پولیس بھی آ جاتی ہے، اسپیشل برانچ IB مختلف ادارے بھی بیٹھ جاتے ہیں تو تاکہ اس میں شفافیت اس میں نظر آئے. تو جہاں تک گریڈ کی بات ہے اس میں گریڈنگ نہیں چلتی. مجھے یہ بتائیں SHO کتنے گریڈ کا ہوتا ہے؟ اگر سب انسپیکٹر ہے تو 14 کا ہے، اگر انسپیکٹر ہے تو 16 کا ہے. اور وہ کیا 22ویں گریڈ کی انکوائری وہ نہیں کرتا، تفتیش نہیں کرتا. انکوائری تو انکوائری ہے، وہ تفتیش کرتا ہے، وہ گرفتار کرتا ہے. اگر دیکھیں کاغذوں میں جو گرفتاری ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ تو سپاہی جاتا ہے، لگاتا ہے ہتھکڑی، چاہے 22 گریڈ کا افسر ہو. کس کے بیہاف پہ لگاتا ہے؟ SHO کے بیہاف. سب سے بڑا جو تفتیشی ہے انویسٹیگیشن کا وہ SHO ہوتا ہے. SHO کے بیہاف پہ سب انسپیکٹر بھی کر رہا ہوتا ہے،
ASI بھی کر رہا ہوتا ہے اور سپاہی بھی انٹروگیشن کر رہا ہوتا ہے. ساری اس نے تو نہیں کرنی ہے. اس کے بیہاف پہ جونیئر سٹاف 5 مطلب 7 اسکیل کا سپاہی بھی تفتیش کر رہا ہوتا ہے, وہ اسی کے بیاس پہ کر رہا ہوتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہوتی گریڈ جو ابھی ایسا نہ ہو ابھی ایک سیکٹری صاحب آ جائیں وہ کہ میں 22 گریڈ کا بندہ ہوں, وہ جو ڈاکٹر ہے وہ بھی 22 گریڈ کا ہونا چاہیے. ایسا تو نہیں ہوتا, ڈاکٹر آپ کو 17 گریڈ کا بھی چیک کرے گا. تو یہ بات ہوتی ہے کہ گورنمنٹ نے اختیار کس کو دیا, وہ گورنمنٹ کے بیہاف پہ کرتا ہے. اگر ڈی سی یا اے سی ہے وہ گورنمنٹ کے بیہاف پہ کرتا ہے جو اس چیز کو سمجھتے ہوتے ہیں کہ انکوائری کیسے کرنی ہے. صحیح ہے. یہ سیکرٹری صاحب کو ہٹا دیا, حالانکہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز جو انتظامی سربراہ ہیں, پھر منسٹر بھی ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, انہوں نے خیر سنا تھا استعفیٰ بھی دیا ہے, لیکن یہ ان کو ہی کیوں ہٹایا گیا؟ فوری رسپانس پرائم منسٹر نے سیکرٹری ہیلتھ کو عہدے سے ہٹا دیا, اور ظاہر ہے ان کی نیگلیجنس تو تھی, ان کے انڈر 2-3 اسپتال ہی آتے ہیں وفاق کے اندر, وہ سیکرٹری ہیلتھ کا کوئی اتنا زیادہ کام تو نہیں ہوتا. دیکھیں جی کچھ بھی ہے انڈائریکٹ جو ہے نا ذمہ دار تو سیکرٹری ہیلتھ ہوتا ہے. اور یہاں آپ کو میں ایک اور مزیدار بات بتاؤں, ان کو کسی کی بدعا بھی لگی ہے. اچھا, وہ کیسے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ تقریباً کوئی 2-2.5 مہینے کی بات ہے, ایک لڑکا ہے جو پی ایم سیکریٹریٹ میں کنٹیکٹ پہ جاب کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اس نے پی ایچ ڈی کرنے باہر جانا تھا, تو ایس او پی تھی ان کی کوئی کہ بھائی وہ جس کی طرف سے وہ جا رہا تھا یونیورسٹی کی طرف سے, تو وہ آئی ڈی سی سے انہوں نے تمام ٹیسٹ کرانے تھے. ٹھیک ہے. تو آئی ڈی سی سے ٹیسٹ کرائے اس نے, تو اس کا HIV پازیٹیو آ گیا, یعنی ایڈز کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. چارہ گھبرا گیا. جب دوبارہ دوسرے تیسرے دن کرایا تو پھر اس کی ریٹنگ اور بڑھ گئی. اب وہ ٹینشن میں ہو گیا. جب گھر پتہ چلا تو گھر کے اندر بھی شرمندگی اٹھانی پڑی اس کو, اس کی منگنی ٹوٹ گئی, اس کی وہاں سے نوکری چلی گئی. اب وہ اتنا پریشان. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کریں کسی اور لیب سے جا کے کروا لیں. وہ پھر ایکسل گیا, وہاں سے رزلٹ نیگیٹو آ گیا. پھر وہ اشفا گیا, وہاں سے بھی نیگیٹو آ گیا. پھر اس کے بعد وہ جاتا ہے NIH, چلیں سرکاری اسپتال سے بھی کرا لیں, وہاں سے بھی رزلٹ نیگیٹو. اس کے بعد وہ دوبارہ آتا ہے IDC میں, تو وہاں سے پھر پازیٹیو. کتنا بڑا مذاق ہے. وہ پھر اپلیکیشن دیتا ہے, ایک ادارہ ہے اسلام آباد, وہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی, جس کے اندر وہ سارے پرائیویٹ ہاسپٹل لیبس وغیرہ آتی ہیں. اس کو انہوں نے اپلیکیشن دی اس کے خلاف, IDC کے خلاف, اور انہوں نے IDC کو گلٹی جانا, تمام رپورٹیں اس کو دکھائی, اور IDC کو انہوں نے 10 لاکھ جرمانہ کیا. اچھا. اور اس سے معذرت کرنے کا بھی کہا. اچھا. لیکن انہوں نے نہ معذرت کی نہ جرمانہ پے کیا. اچھا. پھر وہ بندے نے وہاں گیا سیکرٹری صاحب کے پاس, اسلم گوری صاحب کے پاس. اس کو پتہ نہیں اس نے اپلیکیشن دی یا وہ اس نے کورٹ میں کیس کیا, تو اس کو بلایا گیا وہاں, اور بلا کے جب اس کو کہا گیا کہ سر یہ تو میں بدنام ہو گیا ہوں, میری منگنی ٹوٹی ہے, میری نوکری چلی گئی, میرا فیوچر خراب ہو گیا, بدنامی لگ ہو گئی. وہ کہتے ہیں کیا ہوا, یہ تو کیا کہتے ہیں, اگر یہ تو نمبرز تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. تو مطلب اس کی سنوائی وہاں بھی نہیں ہوئی. اب اس نے کیس کیا ہوتا, کیونکہ وہ ہمارے پاس ادھر آیا تھا رئیس الاخبار میں, رئیس ڈیجیٹل میں بیٹھتا ہوں, وہاں بھی پروگرام کرتا ہوں, تو وہاں وہ اپنا بیان ریکارڈ کرا کے گیا, تو سارے پروف بھی دیے تھے, ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. اچھا. تو اس بندے کی جو بدوا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ سیکرٹری صاحب کو لگی, کیونکہ ابھی جو نیچے والا اسٹاف ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, جو ڈائریکٹ جن کی ذمہ داری ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں انکوائری سے پہلے, اور جو اوپر والے ہیں وہ اڑ گئے. اور ہوتا یہ ہے سیکرٹری صاحب بھی اس کی ذمہ دار تو ہے نا کسی نہ کسی لحاظ سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ MLO کا ایک ایشو ہوا تھا پچھلے مہینے, جو FIA نے پرچہ دیا. وہ ہمارے ایک جاننے والے گئے, ان سے انہوں نے کوئی 1.5 لاکھ روپے مانگ لیے میڈیکل بنوانے کے. انہوں نے مجھے کال کی, میں نے کہا آپ نہ کریں, آپ کی تو رابری ہوئی ہے, رابری میں زخمی ہوئے تو آپ کو میڈیکل کرانے کی مطلب صرف تو فارمیلٹی پوری کرنی ہے. صحیح ہے. اس میں کوئی یہ تھوڑی کہ دفعہ زیادہ, رابری کا جو سیکشن ہے اس میں تو زیادہ سزا ہے. تو اس کی سٹوری ہم نے جب بریک کی, ہمارے آنر نے, جو رئیس ڈیجیٹل کے آنر شاہ نواز صاحب, اس پہ ایکس پر, تو اس پہ پھر جو ہے اس نے FIA نے پلان کیا. 2-3 دن بعد انہوں نے اپنا بندہ بھیجا, تھوڑا سا معمولی سی خراشیں لگا کے, انہوں نے کہا جی پرچہ کرانا ہے. اچھا. انہوں نے ان سے پیسے مانگے, انہوں نے 50,000 روپے ایڈوانس دیے. پھر جب اس کو لے گئے, وہ ان کہا جی ہم کٹ لگائیں گے, پھر سلائی کر کے آپ کو میڈیکل بنا دیں گے. تو جب وہ کٹ لگانے لگے, انہوں نے اس کو پکڑ لیا. نوٹوں مجسٹریٹ بھی ساتھ لے کے گئے, اس پہ باقاعدہ FIR ہوئی.
وہ ڈاکٹر شازیہ وہاں سے اریسٹ بھی ہوئی, جیل بھی گئی, وہ تینوں سٹاف جو ان کے ساتھ تھے 3 بندے جیل بھی گئے. اب وہ وہاں سے واپس آ گئے ہیں ضمانت کرا کے, اور ڈاکٹر شازیہ کی خوشی میں جو ہے وہاں پہ پیمز میں کیک بھی کاٹا گیا. اچھا جی, اب پتہ نہیں وہ ان کو جاب دی گئی یا نہیں گئی, یہ تو آگے تفصیلات آنی ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اس قسم کا کرائم جو ہے, اب مجھے بتائیں ایک MLO جو ہے وہ پیسے لے رہا ہے جعلی وہ بنانے کے, اور وہ کہتی ہے تو جو ہم مجھ سے پہلے تھے وہ بھی لیتے رہے ہیں, وہ 24-25 لاکھ لیتے رہے جو پہلے ریٹائر ہو گئے وہاں سے, اس کی ریکارڈنگ موجود ہے ہمارے پاس. اور یہ جو ہے انہوں نے وہ بھی نہیں کیا ہوا تھا, کیا کہتے ہیں جو MLO کا اسپیشل ایک کورس ہوتا ہے وہ بھی نہیں کیا ہوا تھا. کورس والے بندے سیٹ پہ ہیں, جنہوں نے کورس نہیں ہے وہ لگے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کسی نے پھر, اور انہوں نے جو دوسرے ڈاکٹر وہاں پر موجود ہیں انہوں نے MLC کم بنائے, مطلب 8-10 کسی نے بنائے ہوں گے, اور انہوں نے 250 کے قریب بنائے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں, جو یہ بھی پتا چلا ہے جو ان کے ٹائم نہیں تھا اس ٹائم کے بھی MLC انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, جو تھانے اس کے ساتھ اپنا پولی کلینک کے ساتھ لگتے ہیں ان کے MLC بھی انہوں نے بنائے. ادھر نہیں بن رہے تھے, انہوں نے کہا جی ادھر آئے ہم بنا لیتے ہیں, جہاں پیسے چل رہے ہوں وہاں. ابھی اتنی بڑی کرپشن نیچے ہو رہی ہے, مجھے بتائیں اگر سیکرٹری صاحب کو چھوڑیں, جو ED ہیں رانا صاحب, ان کو نہیں پتا کرپشن ہو رہی ہے, لیکن خاموشی. اب یہ چیزیں عوام کو پتہ ہے, اس سے بتائیں کتنے لوگوں کی بدوائیں لگتی ہیں جو ناجائز ان کی MLC کی وجہ سے جیل جاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک ابو بکر صاحب ہیں AD, وہ سنا ہے وہ LDC سے بڑے کم وقت میں جا کے وہ AD بن گئے. اب وہ کیسے بن گئے, انہوں نے کس کو خوش کیا؟ ٹھیک ہے, ان کے خلاف بھی ادھر FIA میں انکوائری سنا لگی ہوئی ہے, میں نے اخبار میں پڑھا. تو ابھی اس قسم کی کرپشنیں یا کیا کہتے ہیں بے ضابطگیاں وہاں ہو رہی ہیں, اور سیکرٹری صاحب اخباروں میں بھی آ رہا ہے, چینلز پہ بھی چل رہا ہے, لیکن سیکرٹری صاحب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک چیز میں پیمز کی حق کی بات کروں گا, جتنے اس میں وہاں پہ مریضوں کا ٹرن اوور ہے کم 5-6 ہزار تو ہے ہی, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, ٹرن اوور ہے, لیکن صفائی اس کی بہترین ہے. اچھا دیکھیں جو چیز پازیٹیو ہے وہ پازیٹیو بیان کرنی چاہیے. باقی جہاں تک دیگر کرپشن کا کام ہے وہ ہم پھر کسی پروگرام میں جو جہاں کرپشن وہاں پہ چل رہی ہے اس ٹائم پہ, جو اسپتال کے پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ مل کے کر رہے ہیں, وہ ہم پھر کس دن پروگرام کریں. بالکل صحیح ہے. چلیں, یہ واقعہ ابھی ڈیولپنگ سچویشن ہے, اس میں بہت ساری تفصیلات آنی ہے, اور اس پہ ہم تفصیل سے ڈسکس کرتے بھی رہیں گے. جو سارے سوالات ہیں ان کا جواب ڈھونڈنے کی بھی کوشش کریں گے, اور اس میں ایکسپرٹس کی رائے بھی شامل کریں گے. فیاض نوری صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.